السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد میں ایک حدیث مبارکہ ہے ملک شام کے متعلق۔ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ عنقریب تمہارے ہاتھوں ملک شام فتح ہو جائے گا۔ جب تمہیں وہاں کسی مقام پر ٹھہرنے کا اختیار دیا جائے تو دمشق نامی شہر کا انتخاب کرنا، کیونکہ وہ جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگا، اور اس کا خیمہ مرکز غوطہ نامی علاقے میں ہوگا۔ فتنوں کے دور میں مومنوں کا ٹھکانہ شام ہوگا۔ نسائی کے اندر بھی حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا، ان کو رسوا کرنے والوں اور ان کی مخالفت کرنے والوں سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور قیامت تک وہ اسی حالت پر ثابت قدم رہیں گے۔ روایت کے راوی حضرت عمر بن ہانی مالک بن یخامر کی وساطت سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ لوگ ملک شام میں ہوں گے۔ عنقریب معاملہ اتنا بڑھ جائے گا کہ بے شمار لشکر تیار ہو جائیں گے، چنانچہ ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ ابن حولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو مجھے کوئی منتخب راستہ بتا دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام کو اپنے اوپر لازم کر لینا، کیونکہ وہ اللہ کی بہترین زمین ہے جس کے لیے وہ اپنے منتخب بندوں کو چنتا ہے۔ اگر یہ نہ کر سکو تو پھر یمن کو اپنے اوپر لازم کر لینا اور لوگوں کو اپنے حوضوں سے پانی پلاتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اہل شام اور ملک شام کی کفالت اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عراق کے بہترین لوگ شام اور شام کے بدترین لوگ عراق منتقل نہ ہو جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم شام کو اپنے اوپر لازم پکڑو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے۔ میں نے پوچھا کہ شام کی کیا خصوصیت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک شام پر فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اور ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سننے کی اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو حل فرمائے۔ آمین۔